اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا آداب عرض۔ ناظرین و سامعین، بات کی جائے علاقہ تناول کی تو محرومیوں، پسماندگی، اس حوالے سے یہاں گنا گن مسائل ہیں۔ ان مسائل کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے ایبٹ آباد کی رابطہ سڑک جو ایبٹ آباد شہر سے شیروان کے بہت بڑے علاقہ اور تناول کے بہت بڑے علاقے کو ملاتی ہے ایبٹ آباد سے، اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ محکمہ سوئی گیس، یہ اچھا کام ہے کہ سوئی گیس جو وہ پائپ لائن یہاں پر لگا رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ قیام پاکستان سے قبل یہ شیروان روڈ بنا تھا، اس کے بعد یہ روڈ اتنا شکستہ ہو گیا تھا کہ اس کے اوپر ایک علاقہ تناول سے تحریک اٹھی تھی، شیروان روڈ موت تحریک اس کا نام دیا گیا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد یہ 2005 کا زلزلہ ہوا، زلزلے میں اس روڈ کو ڈالا، اس کے بعد یہ تعمیر ہوئی، مکمل ہوئی، تو لوگوں نے، علاقہ تناول کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کہ چلیں اب ہمیں سفر میں آسانی ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ دیکھا یہ جائے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے ایک گیس کا منصوبہ ہے جو شیروان گیس پائپ لائن منصوبہ تھا، وہ زیر انڈر پروسیس ہے، جس کے اوپر کام جاری ہے۔ یہ بری بات نہیں، یہ اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ بری بات یہ ہے کہ اس پائپ لائن جو یہاں پر بچھائی جا رہی ہے، جن ایریاز میں یہ بچھائی جا چکی ہے وہاں سے جو کھڈے، بڑے بڑے کھڈے ڈال دیے گئے ہیں، روڈ جو ہے تباہ حالی کا شکار ہے، اور دوسری کوئی گاڑی کیونکہ سنگل روڈ تھا، اس کے اوپر دوسری گاڑی جو ہے وہ وہاں سے نہیں گزر سکتی ہے۔ بڑے مسائل ہیں اور آئے روز حادثات ہو رہے ہیں، نئی گاڑیاں لوگوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کئی حادثات ایسے ہو رہے ہیں جن کے حوالے سے ہمیں ایک سوچنے کی ضرورت ہے۔ محکمہ سوئی گیس کو چاہیے کہ جو ایریا انہوں نے مکمل کر لیا ہے اس کے اوپر وہ سیمنٹڈ سلیٹ جو ہے وہ سائڈوں پہ ڈال دیں، اور جن جگہوں سے بن چکی ہے اس کی جو روڈ کو ہے وہ مکمل ٹھیک کیا جائے، اور جو آگے جس جگہ سے لائنیں یہ بچھا رہے ہیں ان لائنوں کو، روڈ کو نہ توڑا جائے، جبکہ اس روڈ کی سائڈ پہ جو جگہ ہے اس کو فوری طور پر کمپلیٹ کیا جائے، اور جو یہ جتنا بھی وہاں سے وہ مٹی وغیرہ نکالتے ہیں وہ مٹی روڈ کے اوپر پڑی رہتی ہے، جو حادثات کا باعث بن رہی ہے، جو بہت بڑے مسائل ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شیروان روڈ کیونکہ 35 کلومیٹر ایبٹ آباد سے دور ہے، مگر اس کے اوپر یہ گیس پائپ لائن کا جو کام جاری ہے گزشتہ 1 سال سے جاری ہے، اور اس میں روڈ جتنا بھی ہے سارا تباہ ہو چکا ہے۔ روڈ کو بچانے کے لیے نہ محکمہ CNW، نہ ضلعی انتظامی افسران، نہ اور کوئی انتظامی ایجنسی جو ہے اس حوالے سے توجہ دے رہی ہے، اور خاص کر ہمارے منتخب نمائندے جن کا یہ کام بنتا ہے کہ علاقے کی فلاح و بہبود اور ترقی کے حوالے سے دیکھنا اور سوچنا، وہ بھی خواب خرگوش میں ہے۔ اگر وہ MNA ہے تو وہ بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اگر MP ہے تو وہ بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، اور علاقے کے جو معاہدین ہیں جن میں الیکشن کا جس وقت ٹائم آتا ہے تو 3 درجن سے زائد جو امیدوار ہیں، وہ انتخابات قومی ہوں یا صوبائی اسمبلی کے ہوں، اس میں ہر ایک آ جاتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا، مگر جس وقت بات آتی ہے علاقے کے مسائل کو حل کرنے کی، علاقے کے مسائل کی طرف توجہ دینے کی، تو اس وقت ان کے منہ پہ پٹی بن جاتی ہے، وہ بولنا تک گوارا نہیں کرتے کہ یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اس علاقے کی ترقی کے لیے ہم نے سوچنا ہے، ہم نے آواز اٹھانی ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو تناول کے گناگون مسائل ہیں اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، اور حکام بالا جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو ترقیاتی ایجنسیاں ہیں، ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے نوٹس لیں، اور شیروان روڈ جو ہے کیونکہ بڑی مشکل کے بعد بنا تھا، شیروان روڈ موت تحریک جو ہے اس پہ سٹارٹ ہوئی تھی، 2005 کے زلزلے کا جو فنڈ ہے وہ اس روڈ کے اوپر لگا تھا، اب دوبارہ نئے سرے سے یہ روڈ تباہ ہو رہا ہے۔ اس کو تباہی سے بچانے کے لیے لوور تناول کے عوام کو بھی جاگنا ہوگا، اس کے ساتھ انتظامی افسران کو بھی جاگنا ہوگا۔ اگر آج نہیں جاگیں گے تو کل جو ہے ایبٹ آباد سے رابطہ تناول کا کٹ جائے گا، جس وقت رابطہ کٹے گا تو بڑے مسائل ہوں گے۔ اس لیے تناول کے عوام کو بھی جاگنا چاہیے، اور انتظامی افسران کو بھی اس حوالے سے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں نئی کسی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی جگہ پہ، تب تک کے لیے اجازت۔